السلام علیکم۔ اپنی اوقات کو ہمیشہ یاد رکھنا ورنہ معاشرے میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے سلطان محمود غزنوی۔ اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا ایاز۔ ایاز بظاہر دکھنے میں اتنا زیادہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن علم و حکمت میں، عقل مندی میں اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا مقام دے رکھا تھا۔ اس کے پاس بڑا علم تھا اور بڑا سمجھدار انسان تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے وہ بڑے ہی دل کے قریب تھا۔ اس کے ساتھ سلطان محمود غزنوی کا بڑا دل کا رشتہ تھا اور اس کے اوپر بڑا اعتماد کرتا تھا۔ اگر اس نے کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو وہ ایاز سے کرتا، اگر کہیں کوئی اور پلاننگ کرنی ہوتی تو وہ بھی ایاز سے پوچھ کر کرتا، کیونکہ ایاز جو مشورہ دیتا تھا وہ ہمیشہ ٹھیک نکلتا تھا۔ تو اب جو باقی وزیر تھے اور باقی جو بادشاہ کے خادم تھے، نوکر تھے، غلام تھے، وہ ایاز سے بڑے جیلس تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا ہمیں طریقہ مل جائے کہ ایاز پیچھے ہو جائے اور ہم بادشاہ کے دل کے قریب ہو جائیں۔ پتہ نہیں بادشاہ سلامت نے ایاز میں کیا دیکھا ہے۔ وہ ایاز سے بڑی حسد کرتے تھے اور ہمیشہ اسی ٹو میں رہتے تھے کہ ہمیں کبھی کوئی ایسا موقع مل جائے کہ ہم ایاز کی شکایت لگائیں اور وہ بادشاہ کے دل کے جتنا قریب ہے اتنا بادشاہ کے دل سے دور ہو جائے اور ہماری جگہ بن جائے۔ ایاز کی ایک عادت تھی کہ اس کا ایک الگ سے کمرہ تھا۔ وہ رات کے وقت اس کمرے میں ایک دفعہ ضرور جاتا اور اندر سے کنڈی لگا لیتا، اور ایاز کے کمرے میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے روم کا تالا لگاتا تھا۔ تو جب باقی لوگوں نے ایاز کا یہ عمل دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایاز بادشاہ سلامت کا خزانہ چوری کر کے وہاں پر اپنے کمرے میں لاک کرتا ہے تاکہ خزانہ جو ہے وہ سارا خالی کر لے اور پھر لوٹ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ تو ان سب نے مل کر بادشاہ سلامت کو شکایت لگا دی کہ جی آپ کا جو وزیر ہے ایاز، یہ آپ کا خزانہ چوری کر کے اس نے اپنے کمرے میں ایک خزانہ بنایا ہوا ہے اور اس کی پلاننگ یہ ہے کہ وہ آپ کا خزانہ خالی کر کے لوٹ کر یہاں سے بھاگ جائے گا۔ بادشاہ کو ایاز پر پورا یقین تھا کہ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال بادشاہ نے اپنے ان جیلوں کی خاطر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کا کمرہ چیک کرو، اس کا تالا توڑو اور جاؤ اس کے کمرے میں دیکھو کیا ہے۔ تو سارے جناب بڑی خوشی گئے اور فوراً ایاز کے کمرے کا تالا توڑا اور اندر گھس گئے۔ اندر جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ پھٹے پرانے جوتے اور کچھ پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایاز جو ہے یہ بڑا گریلا آدمی ہے، اس نے زمین کے اندر خزانے کو دفن کیا ہوگا۔ انہوں نے زمین کھودنی شروع کر دی، پھر دیواروں کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اب جو ہے وہ ان کے دل میں بادشاہ سلامت کا ڈر بھی تھا کہ بادشاہ کو بھی جواب دینا ہے۔ وہ شرم کے مارے ان کی نظریں بالکل چھپ گئیں اور جیسے ہی باہر نکلے تو بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی کیا بنا، کہاں ہے میرا خزانہ؟ تو سارے شرم کے مارے سب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور پسینوں پسین تھے اور کہنے لگے کہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملی۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا عمل تھا، تمہارا فعل تھا، مجھے تو ایاز پر پہلے ہی پورا یقین تھا۔ بہرحال ہم ایاز کو بلاتے ہیں، وہ جو آپ کو سزا دینا چاہے گا وہ سزا دے گا، میں تو آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ تو ایاز کو جب بلایا گیا تو ایاز کو سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح سے انہوں نے آپ کے کمرے میں گئے، آپ کے کمرے کا تالا توڑا اور زمین کھودی۔ ان کو لگا کہ یہ آپ خزانہ چوری کر کے وہاں پر اکٹھا کر رہے ہیں اور پھر وہاں سے بھاگ جائیں گے، اور یہ شرم کے مارے اب یہاں پر آ گئے ہیں اور ان کو وہاں پر کوئی خزانہ کوئی چیز نہیں ملی۔ بادشاہ نے کہا کہ ایاز اب تم جو چاہو ان کو سزا دے سکتے ہو۔ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں ان کو کوئی سزا نہیں دینا چاہتا، اگر آپ ان کو کوئی سزا دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، میری طرف سے تو ان کو معافی ہے، میں تو ان کو معاف کرتا ہوں، کوئی سزا نہیں دینا چاہتا۔ بادشاہ نے بڑی حیرانی سے ایاز سے پوچھا اور کہنے لگے کہ ایاز ویسے تو بڑا سمجھدار ہے، بڑا تیرے پاس علم ہے اور حکمت کی باتیں تو کرتا ہے، اب یہ جو تیرا طریقہ کار ہے، یہ جو تیرا عمل ہے کہ وہاں اس کمرے میں کوئی چیز بھی نہیں ہے سوائے پھٹے پرانے جوتوں کے، سوائے پھٹے پرانے کپڑوں کے، اور وہاں تو گھنٹوں اکیلے بیٹھا رہتا ہے،
مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تیری ان جوتوں کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ بت پرستی والا معاملہ ہے کہ کسی بزرگ کے ہیں یا تو ان کی پرستش کرتا ہے، ان کی پوجا کرتا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ آخر یہ کیا راز ہے؟ یہ راز ہمیں بتا کہ اس کمرے میں تو اکیلا کیوں جاتا ہے جہاں پر صرف پھٹے پرانے جوتے اور کپڑے ہیں؟ تو ایاز کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت دراصل بات یہ ہے کہ میرا جتنا مقام ہے، جتنی عزت ہے، وہ یہاں محل میں ہے۔ اگر محل سے مجھے نکال دیا جائے تو میری اصل اوقات جو ہے وہ ہے، میرے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، پھٹے پرانے جوتے ہوتے تھے، تو میں جو ہمیشہ رات کو وہاں پر جاتا ہوں تو دراصل میں اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں اور خود سے خود کو مخاطب ہو کر یہ کہتا ہوں کہ ایاز دیکھ، تیری اصلی اوقات یہ ہے، کبھی اپنی اوقات کو نہ بھول۔ تو میں اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے وہاں پر جاتا ہوں۔ اب یہاں یہ دنیا کا دستور ہے کہ جس آدمی کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے، تھوڑا نام بن جائے، 4 لوگ جاننے لگ جائیں، ایک بڑی گاڑی آ جائے، تو وہ اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اپنی جو فیملی ہوتی ہے، اپنے غریب دوست ہوتے ہیں، وہ سب کو اگنور کر دیتے ہیں اور کسی کی بات نہیں سنتے اور وہ دنیا کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ انسان کو اپنی اوقات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور ہماری اوقات آخر ہے کیا؟ خاک ہیں اور خاک میں مل جائیں گے۔ دنیا میں انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام بڑا ہو اور میرا لباس اچھا ہو اور میرا گھر بڑا ہو، اور دنیا سے جاتے وقت یہ تینوں چیزیں پہلے کے پہلے بدل جاتی ہیں، نام مرحوم اور لباس کفن اور گھر قبر۔ اب دنیا کا جتنا مرضی امیر ترین بادشاہ ہو، جتنا مرضی خوبصورت ہو، جتنی شہرت ہو، سب کچھ ہو، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بادشاہ کو ادھر رکھ دیں، بلکہ سب یہی کہتے ہیں کہ میت کو جہاں رکھ دیں۔ تو نام سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، شہرت سب کچھ ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، آگے جو چیز کام آتی ہے وہ ہمارے اعمال آتے ہیں۔ تو ہمیشہ رہنے والا نام وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، باقی سب فنا ہے، سب ختم ہو جانا ہے۔ کسی دھوکے میں اپنے آپ کو نہ رکھیں، ایک نہ ایک دن ہم نے مر جانا ہے، پھر غرور کس بات کا؟ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو منگتے ہیں، ہم تو ایون کہ سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، تو کس بات کی اکڑ ہے، کس بات کا غرور ہے؟ پیدا جب ہوئے تھے تو اس وقت بھی غسل کسی اور نے دیا تھا، اور جب اس دنیا سے جائیں گے اس وقت بھی غسل کوئی اور دے گا۔ یہ ہے ہماری اوقات۔ تو ہمیشہ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور اپنی اوقات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔